السلام علیکم ناظرین مولانا فضل الرحمان نے بھی انتخابات پر سوالات اٹھا دیے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے انتخابات کو ریجیکٹ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق بھی انتخابات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر حامد میر نے کافی انکشافات کیے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ میر صاحب، کتنا اہم ہے یہ بیان جے یو آئی کا حکومت کا حصہ نہ بننے کا، اپوزیشن میں بیٹھنے کا، اور صرف نواز شریف کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ زرداری صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں، کل آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کوشش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک ہوں جس میں کہ شہباز شریف، آصف زرداری، چودھری شجاعت اور صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو کل مولانا صاحب نے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری پارٹی کا اجلاس ہے آج اور ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو فرائیڈے آ رہا ہے، یعنی کہ جمعہ جو کہ 2 دن بعد آئے گا، اس جمعے کو آلریڈی کئی جماعتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو پہلے سے جن جماعتوں نے کال دے رکھی ہے اس میں جماعت اسلامی ہے، اس میں تحریک انصاف ہے، اس میں جی ڈی اے ہے۔ جی ڈی اے والے جو ہیں وہ جمعے کے دن حیدرآباد بائی پاس پہ بہت بڑا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بی این پی مینگل ہے، نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، تحریک لبیک والے بھی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف نواز شریف صاحب کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے جو اپنے کچھ قریبی لوگوں سے بات کی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اور ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ اب جمعیت علماء اسلام میں کچھ لوگ ہیں، ان کا خیال ہے، میں نے تو صرف ان سے یہ بات سنی ہے۔ تو اب اگر یہ ساری پارٹیاں جو ہیں جس میں کہ جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، بی این پی بھی ہے، نیشنل پارٹی بھی ہے اور بھی پارٹی، یہ ساری اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور یہ ایک ہی دن کسی تحریک کا اعلان کر دیتی ہیں، اور بلوچستان میں بھی 5-6 جگہوں پہ جلسہ ہوتا ہے، سندھ میں بھی ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے، اور اگر پنجاب میں بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہو جائے گی۔ اور ابھی تو نئی حکومت بنی نہیں ہے، لیکن نئی حکومت کے بننے سے پہلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب تک جو متنازع نتائج ہیں اور جن کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے جی کہ کہیں پہ 40,000 سے کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے، کہیں پہ 50,000 سے، کہیں سے 80,000 سے، اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو ابھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ پشاور سے جو مسلم لیگ نون کا ایک صوبائی اسمبلی کا امیدوار جیتا ہے وہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہے، وہ تو افغان شہری ہے اور اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ جو تحفظات ہیں، شکایات ہیں، ان کو دور کرے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اگلے 3-4 دن میں پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں ایک بہت بڑا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بھی تشویشناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا میر صاحب، یہ آپ کو حیران کن لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کچھ سافٹ کارنر نظر آیا مولانا فضل الرحمان کا؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے، وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن پہلے بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، باقی کسی بھی جماعت کے ساتھ کر لیں گے۔ تو اس میں بھی جے یو آئی فے کا نام نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اس نے بہت سے کمالات دکھائے ہیں، اور اس میں ایک کمال یہ ہے کہ آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے کیونکہ آپ بھی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا بڑا ایک خوبصورت جواب دیا ہے کہ جی وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم مل کے تحریک چلائیں؟ تو اس سے یہ ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ دھاندلی کے مسئلے پہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مل کے بھی تحریک چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں آلریڈی جو ہے
JUI جو ہے وہ اس نے GDA کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن میں الائنس کیا تھا. سندھ کی کئی نشستوں پہ GDA اور PTI جو ہے اس نے JUI کے ساتھ مقامی سطح پہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. تو ایک قومی سطح پہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کے درمیان تو ایک اختلافات ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دیتے رہے ہیں, لیکن لوکل سطح پہ ان میں پہلے سے تعاون موجود ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے بظاہر PTI کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے تعاون سے انکار کیا ہے, لیکن احتجاج کے مسئلے پہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور ایک اور کمال یہ ہے 8 فروری کے الیکشن کا کہ بلوچستان میں BNP مینگل اور نیشنل پارٹی جو ہیں یہ روایتی طور پہ دونوں قوم پرست جماعتیں ہیں, لیکن یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں کرتی. لیکن اب احتجاج کے مسئلے پہ یہ مل کے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, گوادر میں بھی اور کوئٹہ میں بھی. اور اگر اب یہ کو منظم شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی PDM کے پلیٹ فارم سے دھرنے بھی دیے, لانگ مارچ بھی کیے, تو اب اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر کے تو ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دے دیتے ہیں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم جو 1977 میں جو ایک پاکستان نیشنل الائنس تھی, PNA نے جو 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی, بڑی ملک گیر تحریک تھی وہ, تو وہ والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دھاندلی کی شکایات کو جلد از جلد دور کرے. اچھا, آنے والے دنوں میں اب خصوصی طور پر اس پریس کانفرنس کے بعد آپ مسلم لیگ نون کا اگلا لائے عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی مضبوط حکومت بننے جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر چکی ہے. آج مولانا فضل الرحمان کی یہ پریس کانفرنس, مسلم لیگ نون کیا پلان کرے گی؟ دیکھیں, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں RO کے دفتر کے باہر دھرنا دے رکھا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے الیکشن کے نتائج کو قومی سطح پہ تسلیم تو کر لیا ہے, لیکن بلوچستان میں 2-3 جگہ پہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے بظاہر مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا, لیکن دھاندلی کی شکایت تو وہ بھی کر رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اگر نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے تو اس میں یہ بڑی ایک گہری بات ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 2-3 دن میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ انہوں نے صرف نواز شریف کو دعوت کیوں دی ہے, شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں دی. تو اب اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک مرکز میں ایک کولیشن حکومت بناتے ہیں جس میں پیپلز پارٹی صرف ان کو سپورٹ کرے گی, کیبنٹ میں شامل نہیں ہوگی, تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پھر اب باقی کون سی جماعتیں بچیں گی جن سے وہ منسٹرز لیں گے؟ ایک تو بچے گی استحکام پاکستان پارٹی, ایک بچے گی بلوچستان عوامی پارٹی باب جس کا صرف ایک MNA ہے, تو 1-2 اور چھوٹی پارٹیاں ہیں اور کچھ آزاد ہوں گے. تو اگر یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, BNP کا بھی ایک MNA ہے قومی اسمبلی میں, وہ بھی اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر یہ جو صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی تشویشناک ہو جائے گی اور ایک بہت ہی کمزور حکومت بنے گی جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے. اس لیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن میں دھاندلی کی شکایات ہیں وہ دور ہونی چاہیے. تو اس معاملے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے اب تمام نظریں ایک بار پھر آصف زرداری صاحب کی طرف ہوں گی کہ وہ ایک رول پلے کریں, کیونکہ ماضی میں بھی مولانا فضل الرحمان ایک اہم اتحادی رہے ہیں, روٹنے منانے کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے؟ دیکھیں, الیکشن میں دھاندلی کی شکایت آصف زرداری صاحب نے تو دور نہیں کرنی نا, وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دور کرنی ہے. تو اب اگر نصیر آباد میں پیپلز پارٹی والے بھی جو ہیں وہ RO کے دفتر کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, تو اس میں آصف زرداری صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کوئی رول نہیں پلے کر سکتے اس صورتحال میں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کر چکی ہے اور اس کمیٹی کے اجلاس میں آصف زرداری بھی شامل تھے. تو اس وقت جو ہے دھاندلی کے خلاف جو ملک گیر احتجاج جو ہے وہ اس کو اگر روکنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکنا ہے, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لاہور اور کراچی اور پشاور اور کوئٹہ کے علاوہ جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو میرا خیال ہے کہ 3 درجن کے قریب ایسے حلقے ہیں کہ وہاں پہ اگر شکایات کو ایڈریس کیا جائے تو یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے.
नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब खुद पे आन पड़ती है तो तभी इंसान को पता चलता है और तभी इंसान सबक सीखता है। ये वही फजलुर रहमान है जो 16 माह पीडीएम की हुकूमत के मज़े लेता रहा और अय्याशी करता रहा, और इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में धांधली के ज़रिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवारान को जताया जाता है। तो अब इन मौलाना फजलुर रहमान की चीखें निकल रही हैं और अब ये कह रहे हैं कि इंतखाबात को हम रिजेक्ट करते हैं और इंतखाबात में धांधली हुई है। ये वही फजलुर रहमान है, अगर इसको भी धांधली के जरिए जिता दिया जाता तो ये भी बड़ी खुशी से इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन नाज़रीन, बात हमेशा अपने अपने मफादात की होती है। अब मौलाना फजलुर रहमान ये रोना रो रहे हैं कि मेरे उम्मीदवार के मुकाबले में अफगानी उम्मीदवार जो कि नून लीग का था उसको जितवा दिया गया, मेरे उम्मीदवार को क्यों नहीं जितवाया गया। नाज़रीन, इमरान खान ना कहता था कि जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाओ ताकि तीसरी कोई भी ताकत इसका फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन तब तो इनको वो बात समझ में ना आई और अब ये चीखों पुकार करके ये रोना रो रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जितवाया गया। नाज़रीन, तमाम की तमाम पार्टियों का यही रोना है कि हमें क्यों नहीं जितवाया गया। नाज़रीन, इन तमाम जमातों का यही रोना है कि हमें क्यों नहीं जिताया गया। उनको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि इनको जिताया जाता, चाहे वो तरीका गैर आइनी और गैर कानूनी क्यों ना होता। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ इससे बहुत अलग है। इमरान खान का यही मौक़िफ़ रहा है कि इक़्तिदार में वही हुक्मरान आना चाहिए जो कि आवाम चाहती है। नाज़रीन, हामिद मीर का ये कहना है कि बहुत सी पार्टियां मिलकर मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं और हो सकता है इससे पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो होश के नाखून लें और जिन उम्मीदवारों को अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुंतखब किया गया है उनको दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।